الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں کبھی غصہ نہ فرماتے بلکہ مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یاد رکھیے، مشکل سے مشکل حالات میں غصہ نہ کرنا بلکہ مسکراتے رہنا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج بھی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسکرانا اگر اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارا کاروبار، ہمارے معاشی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا، ہمارا گھریلو ماحول خوشگوار ہو جائے گا اور جنت کا منظر پیش کرنے لگے گا۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ہمیں مسکراتے رہنا چاہیے؟ مشکل سے مشکل حالات میں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کی زبانی سنیے، صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو مسکرا کر دیکھا۔ کسی سے ملتے میرے نبی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی کہ آپ ایسے نظر آتا کہ آپ موتی بکھیر رہے ہیں، اور آپ بھی یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب امت کی جانب ہے، اپنے امتیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ بھی اگر کسی سے ملیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ جب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی نا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ با اخلاق ہیں، اور اس خوبی کا حامل شخص اپنے بھائی کے دل میں خوشی کی لہر پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص آپ کو دیکھتے ہی مسکرانے لگتا ہے، یقیناً آپ بھی اپنے اندر اس کے لیے کشش محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھو، یہ بھی صدقہ ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا تبسموں کا لأخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ درس دیا کہ مشکل سے مشکل حالات میں مسکرانے کو ترک نہ کیجیے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، کہتے ہیں ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام سے جا رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بھی سرکار کے ساتھ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موٹے کناروں والی ایک نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ راستے میں ایک اعرابی دیہاتی ملا، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر کا پلو اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے چادر کو ایک جھٹکے سے کھینچا۔ حضرت انس کہتے ہیں اس بدو نے چادر اس شدت سے کھینچی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر وہ رگڑ کے نشان پڑ گئے۔ بدو نے چھوٹتے ہی نہایت درست سخت لہجے میں کہا مر لی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے بھی دے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر ثم امر له بعطاء، حکم دیا اسے کچھ دیا جائے۔ دیکھیں تو صحیح، کائنات کے والی ہوں، اندازہ لگائیں، ذہن کو ذرا گھمائیں، اندازہ لگے آج کا معمولی سا کوئی بندہ ہو، اس کے کپڑوں کو کوئی کھینچ دے، کپڑے تو دور کی بات ہے کہ ہاتھ لگا دے، کہتے تو ہاتھ نہیں دھو کے آیا،
تو نے میرے کپڑوں پہ لگا دیے، تو نے میرے ہاتھوں پہ لگا دیے۔ اس نے میرے نبی کا پلو ایسا کھینچا سرکار کی گردن پر رگڑوں کے نشان نظر آنے لگے، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا مر من مال اللہ الذی عندک، آپ دیجیے اللہ کے مال میں سے جو میرا حصہ بنتا مجھے دیجیے۔ سرکار نے مسکرایا بھی، اسے دے بھی دیا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں اور سخت غصے کے وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسکراتے رہنا چاہیے۔ آپ گھروں میں بھی مسکراتے رہیں گے، آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا، آپ کے گھروں میں انقلاب آ جائے گا، آپ کے گھروں میں تبدیلی آ جائے گی۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔